جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغلوب بھی ہے۔ ہاں، آج میں محسن اعظم کی داستان دلخراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 36 صدی عیسوی میں عالم انسانی سسک رہا تھا، گلشن عرضی ماتم تکا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ تڑپوڑ کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا۔ غرض ہے کہ انسان وحش اور درندہ بن چکا تھا، انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ رکھتے ہیں اور امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، جو یتیموں کا والد، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ ذات مقدس نے ان تمام ظلم مسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انسان کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام بخشا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور ترقی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر ایک خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، انسانیت کو شرافت کی قاتل دنیا ایک کیوں برداشت کر سکتی تھی، اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ترخیلی قوم اس بات پر شاہد و عاقل ہے کہ جب عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مسلموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، جب اس جہان رنگ و بو میں دروازہ ہوا تو اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند تیز آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی بلا آزادی و اظہار آسانی میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات کی حماس یورش کرنے لگے، ان کے پاکیزہ جذبات و اوصاف کو اپنی تہذیبی زینت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور تاغوتی لشکر تھے۔ یہ بدبختی کوئی بھی مقام میں ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہم آدم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچایا جائے اور کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم شفیع اعظم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے بڑا مظلوم و مغلوب کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم شفیع اعظم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس کے شواہد ظاہر موجود ہیں۔ حضرات، کیا تاریخ انسانی کا عظیم ستم زریعہ نہیں ہے؟ کیا دامن انسانیت پر بدمزاج نہیں ہے؟ کیا شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے درخت کرے
وہ ذات جن لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جن لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جن لوگوں کو توتے غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا عہد رکھتے رہے، وہ ذات جن لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اسے قید و بند کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جن لوگوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں نیند شبی کرتی رہی، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہیں عورتوں میں سے بدبخت عورت اسے زنا کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی فساست اور رذالت کی، احسان فراموشی اور حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، اور پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، بگڑتا رہا، سلگتا رہا۔ معزز سامعین، آج ان خوشا چینوں اور احسان فراموشوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ انقلاب دہر کا روح نوا کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن پکا کون تھا؟ وہ کہ آزاد فتا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں زما کون تھا؟ ہاں، تمہیں کہہ سکتے ہو کہ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو ناظرین کی پجاریوں، مادیت کے پرستاروں، بتاؤ جس نے سلطان بلی کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کی نشر میں پھر گلستہ وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کیا ہوتا بے زندگی، بجلیوں کی زد پہ ناجبار ہوتا وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں کس نے دی؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں کس نے دی؟ ایسا پھر شہری سکون شہری زباں کون تھا؟ بتاؤ اس فضا نصیب و حلمہ زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی؟ ربتی ہوئی انسان کی دمخاری کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں میں شمع الفت کس نے دلائی؟ مساوات کا علم کس نے بلند کیا؟ معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق کس نے عطا کیا؟ مظلوم عورتوں کو باعزت مقام کس نے بخشا؟ گالیاں سن کر دعائیں کس نے دی؟ انسانیت کے غم میں کون فکرا؟ اپنے قاتل کی جاں بخشی کس نے کی؟ اور دشمن اعظم کے گھر کو دارالامان کس نے بنایا؟ بتاؤ مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی؟ اعتقادیات میں توہمات کے بجائے حق کی بنیاد کس نے ڈالی؟ سائنس میں فطر پرستی کے بجائے تفسیر فطر کا سبق کس نے دیا؟ علمی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ سیاست میں شہنشاہیت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھایا؟ سماج کی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے ڈالی؟ بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے پاس اس کا جواب نہیں۔ سنو، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوخ کیا جا سکے۔ اور اے لوگوں، مجھے یقین کامل اور اعتقاد محکم ہے، جب تعصب کے آنسو کا زور ٹوٹے گا، روز آزاد کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، جب انسانیت کا اپنے محسن کی تلاش ہوگی، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا تو اسے اسلام کی صداقت و حقائق تسلیم کرنی ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دارس میں گلہائے عقیدت پیش کرنی ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکت پر درود و سلام کی ڈالیاں نشار کرنی ہوگی، اور کم از کم اتنا تو کہنا ہی ہوگا، لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں رشتے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام اس کو، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے دنیا کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے دنیا کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی، ہم علیہ